اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جناب مولانا محمد فیصل صاحب میرٹھی بڑی اچھی آواز سے، بڑے اچھے کلام سے، اچھے ترنم سے ہم سبوں کو نواز رہے تھے۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، فہرست طویل ہے، اس لیے زیادہ تبصرہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں سیدھے چلے چلتا ہوں اس عظیم شخصیت کی دہلیز پر کہ جن کی خدمات کو ہم روز بروز اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے کانوں سے ان کی خدمات کے نغمے سنتے رہتے ہیں، اور جن کا تذکرہ ابھی حضرت والا کی آمد سے پہلے میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے کیا ہے، جو کافی عرصے سے جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے دینی خدمات کو، ملی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موصوف کے اندر حق بولنے کی صلاحیت ودیت فرمائی ہے، اور جو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ مذہب اسلام کو ملک کے چپے چپے پر متعارف کرا رہے ہیں۔ رات ہو یا دن ہو، قومی و ملی و سماجی خدمات سے حضرت والا ذرہ برابر بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی دیے بڑی خدمت انجام دی ہیں اور الحمدللہ دے رہے ہیں۔ ہمارے ضلع مظفر نگر کی نمائندگی جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ چلیے میں ان کی دہلیز پر دس بستہ کھڑا ہوں اور حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں کہ جناب مولانا محمد مکرم صاحب صدر جمعیت علماء ضلع مظفر نگر سے کہ پروں کو ملے گی منزل یا ان کے بکھرے پر بولتے ہیں، پروں کو ملے گی منزل یا ان کے بکھرے پر بولتے ہیں، وہ لوگ خاموش رہتے ہیں زمانے میں جن کے اکثر ہنر بولتے ہیں۔ جناب مولانا محمد مکرم صاحب صدر جمعیت علماء ضلع مظفر نگر آپ کے سامنے کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہیں۔ میری ان حضرات سے درخواست ہے کہ جو کھڑے ہیں وہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضرت والا کی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جب آپ باتوں کو سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا، اور واقعی آپ کے اندر ایک امنگ پیدا ہوگی اور جذبہ پیدا ہوگا کہ واقعی ہمارا معاشرہ دینی غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت والا نے وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جو حضرات مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ پنڈال کے اندر آ کر تشریف رکھیں، اور جو حضرات ادھر ادھر اپنے مکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، ان سے بھی انتہائی دل کی گہرائیوں سے میں ان کی خدمت میں درخواست رکھتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کو ذرہ برابر بھی برباد نہ کریں۔ حضرت مولانا محمد مکرم صاحب صدر محترم جمعیت علماء ضلع مظفر نگر، میں نے حضرت والا سے صبح بات چیت کی تھی فون پر، تو حضرت والا نے بتلایا کہ طبیعت میری ناساز چل رہی ہے، لیکن قوال کے لوگوں کی محبت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو بڑے سے بڑے شاعر کو، بڑے سے بڑے مقرر کو، بڑے سے بڑے آدمی کو کھینچ کر اپنے در پر لے آتی ہے۔ تو حضرت والا نے کہا کہ میں انشاءاللہ کیسے بھی حالت میں ہوں لیکن قوال ضرور آؤں گا، اس لیے میرے بھائیوں ہمارے اوپر بھی لازم بنتا ہے، ضروری بنتا ہے کہ اپنے وقت کو برباد نہ کریں اور پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین کرام اور حضرات علماء، رات دن ایک کڑھن لے کر ہم پورے ہندوستان اور پورے مظفر نگر کے اندر دورے کر رہے ہیں۔ جہاں بلایا جاتا ہے ہم ناک اور سر کے بل چلے آتے ہیں، لیکن ایک درد ہے جو ہم لے کر گھوم رہے ہیں۔ علماء کرام بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہے
ان خرابیوں کو دور کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء کے ورکرز نے، جمعیت علماء کے ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ خرابی کی جڑ جو بہت گہرائی میں پہنچ چکی ہے، اتنا اس کو اکھاڑ کر نہیں پھینک دیتے، اتنا انشاءاللہ جمعیت علماء کے لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مسلمان فضول خرچ کرنے میں لگا پڑا ہے، مسلمان ایسے ایسے فضول خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، مجھے دو باتوں پر گفتگو کرنی ہے۔ نمبر ایک، شادی اور بیاہوں میں فضول خرچی کرنا۔ نمبر دو، اپنے چھوٹے اور بڑے بچوں اور بچیوں کو بڑے موبائل سے دور رکھنا۔ یہ دو باتیں مجھے 5-5 10-10 منٹ کی یہ باتیں ہیں، مجھے ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ مولانا جو بات کہہ رہے تھے وہ حقیقت تھی۔ آج سے پہلے کوئی آدمی، کسی علماء نے اس بات پر گفتگو نہیں کی ہے۔ طبیعت ناساز ہے، بولتے بولتے گلا پڑا ہوا ہے، گلے میں انفیکشن ہے۔ میں نے حضرت مولانا فیروز صاحب دامت برکاتہم سے معذرت چاہی تھی، حضرت نے کہا نہیں آپ کو ضرور آنا ہے، تو لہٰذا میں دوائی کھا کر، بخار اور گلے کی دوائی کھا کر اور جمعہ پڑھا کر ایک جگہ آ گیا ہوں۔ آپ کی محبت میں، تعداد میں بھلے ہی آپ کم ہیں، اس بات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ان باتوں کو سن کر آپ نے عمل کر لیا تو ہمارا یہاں آنا بھی قبول، اور یہ جلسہ، جو یہ لوگ جلسے میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کا وہ پیسہ بھی قبول۔ نمبر ایک، شادی اور بیاہوں میں فضول خرچی کرنا۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات گھر کر گئی ہے، مسلمان یہ بات سوچتا ہے، مسلمانوں کے دماغ پر یہ بات بالکل بیٹھ گئی ہے کہ ہم شادی اور بیاہ کو سنت کے خلاف کریں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر محلے میں بڑی شادی ہو رہی ہے تو تجھے بھی بڑی شادی کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہم یہ سوچتے ہیں اگر عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ روپے خرچ کیے تو عبد الرحیم جس کے گھر میں 10 دن کے بعد شادی ہے، اس کو اپنی بیٹی کی شادی میں 30 لاکھ روپے خرچ کرنا کمپلسری اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی ناک کا مسئلہ ہے۔ عبد الرحمن نے اگر 2000 آدمیوں کا پروگرام کیا ہے تو عبد الرحیم بھی 5000 آدمیوں کا پروگرام کرے گا۔ عبد الرحمن نے اگر اپنی بیٹی کی شادی میں گاڑی دی ہے تو عبد الرحیم بھی اپنی بیٹی کی شادی میں بڑی گاڑی دے گا۔ عبد الرحمن نے اگر اپنی بیٹی کی شادی میں 2000 آدمیوں کو کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھلایا تو عبد الرحیم بھی جانوروں اور ڈنگروں کی طرح 5000 آدمیوں کو کھڑے ہو کر کھانا کھلائے۔ مسلمانوں، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ نہ عبد الرحمن جانتا ہے، نہ عبد الرحیم جانتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے جو تیرے گھر کے نیچے، جو تیرے مکان کے نیچے، جو تیرے محلے میں، جو تیرے گاؤں میں غریب بچیاں، لتو اور پتو کی غریب بچیاں بیٹھی ہیں، ان کا خیال کون کرے گا؟ جب عبد الرحمن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، عبد الرحمن کی بیٹی دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ نتو اور پھتو کی بچی اپنی ماں سے کہتی ہے،
अम्मा जान हम शादी के करीब आ गए हैं, हमारी उम्र निकली जा रही है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो लिहाजा जब वो माँ अपनी बच्ची की बात को सुनती है, खुदा की कसम जमीन और आसमान कांप उठते हैं, इसलिए कि अब्दुल रहमान ने एक ऐसी लकीर खींच दी है, अब्दुल रहीम ने एक ऐसी लकीर खींच दी है कि अगर शादी में 20 लाख रुपए खर्च होंगे तो उन नत्थू और पत्तू की शादी के लिए कोई आदमी तैयार होगा, वरना उनके लिए कोई तैयार नहीं होगा। मुसलमानों, एक बात गौर से सुनो और बताओ, अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ। मैं अपने दिल का दर्द बयां कर रहा हूँ। मुसलमानों, ये बताओ, जो गरीब की बच्चियां, आपके पास पैसा है, आप बड़ी से बड़ी शादी कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब की बच्चियां शादी की उम्र निकली जा रही है, उनका ख्याल कौन करेगा? अब हजरत उस्मान गनी आने वाले नहीं है, हजरत उमर फारूक आने वाले नहीं है, हजरत अली आने वाले नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक आने वाले नहीं है। अब तो हमारे में से ही कोई एक आदमी को ये बेड़ा उठाना पड़ेगा कि हम सब मिलकर गांव में एक ऐसी हवा चलाएंगे कि अगर शादी गांव के अंदर होगी तो वो इस्लाम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक होगी, वरना गांव में कोई शादी नहीं होगी। अब तो ये आपको और हमें मिलकर करना है। इस बुराई से हमें सबको मिलकर लड़ना है। कैसे लड़ेंगे? अगर आप अब्दुल रहमान को समझाने के लिए जाएंगे तो आपको कहा जाएगा, तू कहाँ का प्रधान है, तू कहाँ का मंत्री है जो मुझे मशवरे दे रहा है, चल अपने घर जा, मैं अपने पैसे को बर्बाद करूं या नहर में डालूं या कुएं में डालूं, तुझे क्या मतलब है। लेकिन आप इस बात से घबराना नहीं। मुसलमानों, एक कमेटी बनाइएगा, एक कमेटी बनाकर मौलाना फिरोज साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, एक कमेटी बनाइएगा, 5 आदमियों की एक कमेटी बनाइएगा। उस कमेटी में ये तय कीजिएगा, आप जिसके घर में शादी है आप उसके घर जाएंगे, शादी से 15 दिन पहले, शादी से 20 दिन पहले उसके घर आना जाना शुरू करेंगे, उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात समझाएंगे कि मेरे भाई तेरे घर छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो, 10 मिनट के लिए छोड़ दो, बयान हो जाएगा। बड़ी अहम बात चल रही है। आप एक कमेटी बनाइएगा, 5 लोगों की आप एक कमेटी बनाएंगे। अब्दुल रहमान की अब्दुल रहीम के घर में शादी है, आप 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उसके घरों में जाएंगे। घर में जाने के बाद चाय पिएंगे, आप उससे कहेंगे, भाई अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पामाल न करना, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को की पैरों में मत उछालना, आप अपनी बेटी की शादी में दिखावा मत करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से मनकूल है कि अपनी शादियों को आसान बनाओ। भाई अपनी शादियों को आसान बनाना है, जो तेरे घर के नीचे, जो तेरे बराबर में, जो तेरे गांव में गरीब की बच्ची बैठी है, उनका भी ख्याल रखना है। होना तो ये चाहिए था कि अपनी बेटी की शादी के साथ साथ जो नत्थू और पत्तू की गरीब बच्ची बैठी है, उस एक बच्ची का हाथ पकड़ के लेकर आता कि ए बच्ची तू परेशान ना हो, तेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, अलबत्ता अपनी बच्ची की शादी में तेरा निकाह मैं करूंगा।
اگر یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، آپ 5 لوگوں کی کمیٹی بنائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی گلیوں میں دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے، لوگ پتھروں کی بوچھار کرتے تھے، کوڑا ڈالا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ اسی طرح آپ کو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو ایک دن منع کیا، 5 دن بعد پھر جانا ہے۔ 5 دن کے بعد جب آپ جائیں گے پھر وہ غصہ کرے گا، پھر آپ کو حاضر ہونا ہے۔ اگر پھر بھی نہ مانا، آپ کو اللہ کے گھر میں آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہماری بات اس کی سمجھ میں آ جائے، انشاءاللہ تمہاری بات وہ 100% سمجھے گا۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہمارے تک اس لیے ایسے نہیں پہنچا۔ جب طائف کی گلیوں میں اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، پہلی بار گئے، اللہ کے رسول کو پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ اسی گاؤں میں، انہی گلیوں میں جہاں کل پتھروں کی بارش ہوئی تھی، آپ کا خفین مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا سینہ مبارک خون سے لت پت ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، واپس اسی گاؤں میں گئے، واپس جا کر پھر وہی دعوت دی، پھر پاگل کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ تیسرے دن پھر انہی طائف کی گلیوں میں اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، پھر پاگل کہا، مجنون کہا، سفیرہ کہا، پاگل اور مجنون جادوگر کہا۔ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، چوٹ سے ڈرے نہیں، نہ مایوس ہوئے۔ چوتھے دن جب اللہ کے رسول طائف کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اب وہ لوگ ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں، تو ہی اللہ کا رسول ہے، تجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں، جب انہوں نے اس دین کو ہمارے پاس تک پہنچانے میں اتنی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کی، کیا آپ 5 آدمی کی کمیٹی بنا کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ جس کے گھر میں شادی ہے اس کے سامنے پلہ پھلا کر بیٹھ جاؤ، بھائی تیرے گھر میں شادی ہے، خدا کے واسطے تو اپنی بیٹی کی شادی میں ہوائی جہاز دے دینا، کوئی نہیں روکتا، بڑی گاڑی دے دینا، کوئی نہیں روکتا، 5 بیگھہ زمین دے دینا، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن بھائی دکھاوا نہ کرنا، بھائی کھڑے ہو کر کھانا نہ کھلانا۔ اگر کھڑے ہو کر کھانا کھلائے گا، اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کرے گا۔ بھائی یہ غریب کی بچیاں جو بیٹھی ہے، وہ سسکتی ہے، وہ اپنی ماں اور باپ سے، وہ بچیاں آہو پکار کے ساتھ یہ بات کہتی ہے، اماں ہم شادی کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہماری عمر نکلی جا رہی ہے۔ جب وہ یہ بات کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ ڈائریکٹ عرش معلی پر ٹکراتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس محلے میں، تمہارے اس گاؤں میں ان غریب بچوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آفت ڈال دے، کوئی عذاب مسلط کر دے۔ آج جوان بچوں، آج جہاں تشریف رکھتے ہیں، تمام لوگ یہ عہد کرو کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے، انشاءاللہ ہم سنت رسول کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ مسلمانوں، جوان بچوں، آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے شادی کے لیے کہیں گے یا آپ کی بہن کی شادی قریب ہے، آپ اپنے ماں باپ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، ابا جان، امی جان، آپ اللہ کے رسول کی سنت کو پامال نہیں کر سکتے۔ ابھی میرے دل میں جان ہے، ابھی میرے جسم میں جان ہے، جب تک میں موجود ہوں آپ اللہ کے رسول کی سنت کو پامال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اس گھر میں شادی کرنی ہے تو سنت کے مطابق شادی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ غریب بچیاں بھی اس محلے میں موجود ہیں۔ جوان بچوں، یہ عہد کرو
اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرو، توبہ کرو کہ اگر تمہاری شادی ہو رہی ہے تو آپ اپنے والدین کو کہیں گے میرے ابا میری امی جان آپ میری شادی کرنے جا رہے ہیں، 5 آدمی نکاح کے لیے جائیں گے اور ہم ولیمہ کریں گے، 500 آدمی کو بٹھائیں گے، بٹھا کر کھانا کھلائیں گے، لہذا اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے۔ اگر آپ اس طرح تیار ہے تو میں تیار ہوں شادی کے لیے، ورنہ میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ جوان بچوں آپ کریں گے ایسا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ نے ایسا کام شروع کر دیا خدا کی قسم ایسا طوفان آئے گا اس گاؤں کے اندر، ایسا طوفان آئے گا کہ کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ شادی میں دکھاوا کرے گا۔ وہ اپنی بچی کو ناچ گھوڑوں اور گھوڑے پر بٹھا کر، دلہے کو گھوڑے پر بٹھا کر لائے گا، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی۔ ان کو معلوم ہوگا کہ 5 آدمی اس گاؤں کے اندر ایسے ہیں جو پوری برادری میں تیرا حقہ پانی ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ یہ خرابیاں، یہ جڑیں جو برائی کی جڑیں گہرائی تک پہنچ چکی ہے، آپ چند دنوں میں اس کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، جب آپ فضول خرچی کرنا اور شادیوں کو آسان بنا لو گے تو خدا کی قسم 5 سال کا موازنہ کر لینا، 5 سال کے بعد آپ مالی اعتبار سے اتنے مضبوط ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہی جمعیت علماء آپ سے چاہتی ہے۔ جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ مسلمان مالی اعتبار سے مضبوط ہو۔ جب آپ فضول خرچی کرنا بند کر دیں گے تو انشاءاللہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ ہے، ہماری جوان بچیاں غیروں کے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، آئے دن یہ خبریں موصول ہوتی ہے کہ فلاں کی بچی غیروں کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی، مرتد ہو گئی۔ جب آپ کے پاس اپنے اسکول کالج نہیں ہے تو آپ کی بچیاں غیروں کے اسکول میں جاتی ہے۔ اب آپ کے یہاں مولانا فیروز صاحب اعلان کریں گے کہ میں اس قوال گاؤں کے اندر اپنی جوان بچوں کے لیے، اپنی قیمتی بچوں کے لیے، اپنے پھول سی بچوں کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم کا اسکول کا قیام کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ سے یہ بات کہی جائے گی تو اگر آپ سے 10,000 روپے مانگے جائیں گے آپ 20,000 روپے دیں گے تو آپ کی بچیاں آپ کے اسکول میں پڑھے گی۔ ہماری بچیاں آج غیروں کے اسکول میں جاتی ہیں اور غیروں کے بچے ہماری بچیوں کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ غیروں کی بچی کو لے جاتا ہے تو لو جہاد کہلاتا ہے، ہماری بچیوں کو غیروں کا بچہ لے جاتا ہے تو اس کا کوئی نام نہیں دیا گیا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی ہندوستان کی کئی لاکھ مربع میل زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ کیسے؟ آپ سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں گاڑی سے، آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ دیا کرتے تھے، لیکن آج کہیں روڈ پر نماز پڑھ کر دکھاؤ، آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی، آپ جیل جائیں گے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کئی لاکھ مربع میل زمین کو تنگ کر دیا ہے، تمہیں مسجدوں میں گھسا دیا ہے، تمہیں اپنے گھروں میں گھسا دیا ہے۔ نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مکاتب محفوظ ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانیوں پر اتر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علاج کرنے کے لیے ایسے بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو ہمارا علاج کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرانا چاہتا ہوں، آپ یہ عہد کریے، وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی شادیوں کو آسان بناؤ گے انشاءاللہ؟ دکھاوا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ایک بات، دوسری بات، ایک بات مکمل، دوسری بات 5 منٹ کی، مجھے دوسری جگہ جانا ہے۔ اپنے چھوٹے یا بڑے 5 سال سے 18 سال کے بچوں اور بچیوں کو بڑے موبائل سے دور رکھنا۔
یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے جس نے ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک بات بہت دل دکھا ہوا ہے، بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بچیاں 15 سال میں 16 سال میں بالغ ہونی چاہیے تھی، اس شیطان کی وجہ سے 10 سال میں 11 سال میں بالغ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مزدوری کر کے آتے ہیں، آپ کی بیوی گھر کا کام کرتی ہے، آپ کاشتکار ہیں، کھیتی کر کر آتے ہیں، جب شام میں گھر پہ آتے ہیں، یا آپ بزنس مین ہیں شام میں گھر پہ آتے ہیں، آپ کی بچیاں 7 سال کی ہے، آپ کا لڑکا 8 سال کا ہے، وہ آپ سے موبائل مانگتے ہیں۔ جو اتنا شیطان ہے، جو اتنا شیطان ہے، آپ کے ماں باپ سو جاتے ہیں، ان بچوں کے ماں باپ سو جاتے ہیں، جب اس موبائل کو واٹس ایپ یا فیس بک یا یوٹیوب چلاتے ہیں، جب اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر کسی گندی چیز پر کلک کر دیا، وہ پوری رات گندی چیز دکھاتا رہے گا۔ ماں باپ سو رہے ہیں، بچہ غلط چیز میں مبتلا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار آپ اور ہم ہیں۔ یہ معاشرے کی خرابی ہے۔ مسلمانوں، آج یہ عہد کر لو کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اب بڑے موبائل کو بچوں سے دور رکھیں گے۔ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں جھگڑا ہوگا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے جب اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو آپ سمجھائیں گے کہ بچوں، تمہارے لیے یہ موبائل زہر ہے، تمہارے لیے یہ موبائل خطرناک ہے، یہ وبال ہے۔ جب آپ 18 اور 20 سال کے ہو جائیں گے، آپ اس موبائل کا بے شک استعمال کرنا، لیکن 18 سال تک اتنا آپ پڑھ رہے ہیں، اتنا آپ بڑے موبائل سے دور رہنا۔ جب آپ یہ بات اپنی بیوی کو سمجھائیں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، گھروں میں دین کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی بات جب اللہ کے لیے بات سمجھائی جائے گی، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ موبائل سے دور رہیں گے بچوں، اس لیے کہ آج کا زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے۔ کئی جگہ کا واقعہ ہے، رات کو ہمارے جوان بچے، ہمارے بڑے بڑے بچے رات کو وہ اپنے محلے میں چوپالوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں ایک مالدار کا بچہ ہے، وہاں ایک غریب کا بچہ ہے، وہاں ایک میڈل کلاس کا بچہ ہے، سب کے پاس بڑے موبائل ہے، لیکن غریب بچے کے پاس جو ان کا دوست ہے بڑا موبائل نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ تیرے پاس بڑا موبائل نہیں ہے۔ وہ رات کو اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر، رات کو بیڑی سگریٹ پی کر، اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر پہ جاتا ہے، صبح کو جب 10 بجے سو کر اٹھتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے اے اماں جان، اے ابا جان، اگر تو نے مجھے بڑا موبائل لے کر نہیں دیا تو میں اس گھر سے نکل کر چلا جاؤں گا، یا پھانسی لگا لوں گا، یا نہر میں کود جاؤں گا، تمہیں شکل نہیں دکھاؤں گا۔ جب ماں باپ کو ایک جوان اولاد، جوان بچہ یہ بات کہے گا تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کسی بچے کے باپ ہو سکتے ہیں، میں بھی بچوں اور بچیوں کا باپ ہوں۔ آپ کے دل پہ، میرے دل پہ کیا گزرے گی جب آپ کو یہ جواب ملے گا، جب آپ کا بچہ ایسی کنڈیشن میں ایسی بات کہے گا؟ لیکن وہ ماں مائی ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، باپ مزدوری کرتا ہے۔ وہ شیطان بچہ ان شیطانوں کی وجہ سے، اپنی چوکڑی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے سامنے ایسی ڈیمانڈ رکھ دیتا ہے، ماں باپ کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ ماں باپ غریب ہے، ماں بھینس پالتی ہے، باپ مزدوری کرتا ہے، باپ 10,000 روپے بیاج پر لاتا ہے، ماں اپنا پورا سال کا اناج جو گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بیچ کر اس ظالم بیٹے کو، اس شیطان بیٹے کو، جنہوں نے اس کے دوستوں نے اس بچے کو بہکایا اور پھسلایا ہے، اس کو بڑا موبائل لا کر دیتے ہیں 2 دن کے اندر اندر۔ جب موبائل آتا ہے، رات کو وہ موبائل لے کر بھاگ کر اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے، دیکھو دیکھو میں بھی بڑا موبائل لے کر آیا۔ اس کے دوست خوش ہوتے ہیں کہ واقعی بڑا موبائل لے کر آیا۔ اب اس موبائل کے اندر نیٹ ڈالتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ رات کو 12 بجے 1 بجے جب وہ بچہ اپنے گھر پر جاتا ہے، ادھر ماں لیٹی ہوئی
ہے، ادھر باپ لیٹا ہوا ہے، ادھر بہن لیٹی ہوئی ہے، ادھر بھابھی لیٹی ہوئی ہے۔ جس ظالم بچے نے 10 دن سے اپنی ماں باپ کی نیندوں کو حرام کر رکھا تھا، جس ظالم بچے نے اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو 10,000 روپے بیاج پر لینے پر مجبور کیا، وہ ظالم بچہ ادھر ماں لیٹی، ادھر باپ لیٹا، ادھر بہن لیٹی، ادھر ماں لیٹی، وہ شیطان بچہ، ظالم بچہ رات کو کمبل اوڑھ کر موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے نہیں؟ مسلمانوں، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ مجھے امید کرتا ہوں آپ اس میں بھرپور تعاون کریں گے، آپ اپنے گھروں کے اندر دین کی ہوائیں چلائیں گے، آپ بڑے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں گے۔ اگر آج آپ نے یہ قدم نہ اٹھایا، کل آپ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خدا کی قسم، جب ایک بچیاں کسی غیروں کے ساتھ کسی گاؤں کی چلی جاتی ہے، کسی گاؤں کی بچی غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، پورے گاؤں کی گردن شرم کی وجہ سے جھک جاتی ہے۔ یہ دین ہے اس موبائل کی۔ یہ دو باتیں، بات تو بہت ساری ہے، وقت کم ہے، مجھے بھی کئی جگہ جانا ہے، تو لہٰذا یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ شادی کے متعلق، شادی کو آپ آسان بناؤ گے اور موبائل سے آپ اپنے بچوں کو دور رکھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔